ایک پرسکون اور سرسبز گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور دل کے صاف تھے۔ کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں، پیڑوں سے ٹپکتا رس اور دور تک پھیلی ہرالاہیں دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ انہی سب لوگوں کے درمیان ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا کامل۔ کامل محنتی تو تھا، لیکن اس کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی: لالچ۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا، لوگوں کے پاس اتنا سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ مجھے بھی جلد دولت کمانی ہے، زیادہ اور بہت زیادہ۔ اس کی بیوی زاہدہ اسے سمجھاتی، کامل، کماؤ مگر حلال طریقے سے، لالچ میں پڑو گے تو سب کچھ کھو دو گے۔ مگر کامل ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ ایک دن صبح سویرے کامل کھیتوں کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں اسے روڈ کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا نظر آیا۔ اس کی داڑھی سفید، لباس سادہ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھے نے کامل کو روک کر کہا، بیٹا، لگتا ہے تمہارے دل میں کسی چیز کی شدید خواہش ہے۔ کامل حیران ہوا، اپنے کیسے پہچان لیا؟ بوڑھا مسکرا کر بولا، لالچ انسان کے چہرے پر صاف لکھا ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایک ہی دن میں امیر بن جاؤ تو میرا ایک مشورہ مان لو۔ کامل کے دل میں بجلی سی دوڑی۔ کیسا مشورہ؟ بوڑھے نے اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سونہری دانہ نکالا۔ اس دانے کو لے جاؤ، اسے جنگل کی سب سے بڑی چٹان پر رکھ دو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے جتنی آوازیں تم سنو گے، اتنے سونے کے سکے تمہارے گھر میں پیدا ہو جائیں گے۔ کامل کی آنکھیں حیرت سے جگمگا اٹھیں۔ سچ؟ بوڑھے نے کہا، لیکن ایک شرط ہے، جو چیز تمہیں سب سے پہلی آواز سنائی دے، فوراً واپس گھر لوٹ آنا۔ لالچ میں پڑھ کر زیادہ آوازیں سننے کی کوشش کی تو سب کچھ کھو دو گے۔ کامل نے ہنسی میں بات اڑا دی، میں محتاط رہوں گا بابا جی۔ وہ دانہ لے کر تیزی سے جنگل کی طرف بھاگا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک بڑی چٹان کے پاس پہنچا۔ اس نے وہ دانہ بڑے فخر سے وہاں رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد سے پہلی آواز سنائی دی، ٹن ٹن۔ کامل خوش ہو کر بولا، ایک سونے کا سکہ تو پکا۔ لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا، اگر ایک آواز اکیلے ہی اتنی پاور رکھتی ہے تو 10 آوازیں، بہت امیر بن جاؤں گا۔ وہ بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد پرندوں کے جھنڈ نے آواز کی، چیں چیں چیں۔ کامل نے چہرے پر لالچ بھر کر کہا، واہ، یہ تو اور زیادہ سکے ہوں گے۔ اس کے بعد جانوروں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ، پانی کی چھن چھن، آوازیں بڑھتی گئیں، اور ساتھ ساتھ کامل کا لالچ بھی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، اور بوڑھے آدمی کی بات مکمل طور پر کامل کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ سورج اب تقریباً ڈوبنے والا تھا۔ جنگل میں خاموشی پھیل رہی تھی۔ اچانک دور کہیں سے بھیانک دھاڑ سنائی دی، گررررررر۔ کامل کانپ گیا۔ یہ کیا تھا؟ شیر؟ وہ خوف سے پیچھے ہٹا، مگر اب وہ دوڑنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ چٹان کے آس پاس اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اچانک درختوں کے بیچ سے ایک بڑا سایہ نکلا۔ وہ شیر ہی تھا۔ کامل کی سانس رک گئی۔ یا اللہ، میں نے بوڑھے کی بات کیوں نہ مانی؟ وہ بھاگنے کو مڑا، مگر اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گر پڑا، اور شیر اس کی طرف لپکا۔ اسی وقت آسمان پر بجلی سی چمکی۔ بوڑھا آدمی اچانک مکمل روشنی میں ظاہر ہوا۔ اس کا چہرہ عام انسان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اونچی آواز میں کہا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کامل، لالچ انسان کو صرف دولت سے نہیں بلکہ زندگی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ شیر ایک دم رک گیا، جیسے کسی قوت نے اسے روک لیا ہو۔
بوڑھے نے آگے بڑھ کر وہ سونے والا دانا اٹھایا اور کہا، تمہیں جتنی دولت ملنی تھی وہ مل جاتی اگر تم پہلی آواز پر ہی واپس چلے جاتے، مگر تم نے سب کچھ کھو دیا۔ سیکھ لو، لالچ ہمیشہ انسان کو موت کے دروازے تک لے آتا ہے۔ ابھی کامل سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور بوڑھا آدمی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ شیر بھی جنگل کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ کامل خوف کے مارے روتا ہوا گھر کی طرف بھاگا۔ وہ گھر پہنچا تو بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کامل نے سارا واقعہ سسکیوں میں سنایا۔ زاہدہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کامل، لالچ انسان کو کبھی امن نہیں دیتا۔ اگر تم بوڑھے کی بات مان لیتے، آج ہمارے حصے کی دولت گھر ہوتی، مگر تم نے سب کچھ کھو دیا۔ کامل نے سر جھکا دیا، میں نے اپنی لالچ سے خود کو بھی نقصان پہنچایا اور تمہیں بھی۔ اس رات کامل دیر تک جاگتا رہا، اس کا غرور ٹوٹا ہے۔ کامل نے اس دن کے بعد عہد کیا، وہ محنت کرے گا، حلال کمائے گا، جلد بازی اور لالچ سے دور رہے گا، اور جو ملا ہے اس پر شکر کرے گا۔ اور واقعی 1 سال بعد اس کی محنت رنگ لائی۔ وہ غریب سے متوسط اور متوسط سے خوشحال ہو گیا، مگر اس نے پھر کبھی لالچ کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔